ہمارا ٹاپک مسئلہ چل رہا تھا اسلام اور پریگننسی. اس کتاب کا نام ہے شدرۃ الذہب. یہ کتاب لکھی ہے الامام شہاب الدین نے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑے اسکالر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں. یہ کتاب کا والیوم نمبر 7 ہے. ایک بہت بڑے شخص ہوا گزرے ہیں, انہوں نے ایک دن سواک پکڑی. انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے دبر میں پیچھے والی جو سوراخ ہے اس کے اندر ڈال دی. مسواک پکڑی اور اپنے پیچھے والے سوراخ میں ڈال دی جہاں پہ سورج نہیں نکلتا, اور ان کو کافی تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر تسعۃ العشرہ کے اندر 9 مہینے کے اندر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا, اور اس کی جو شکل تھی وہ حیوان, ایک جانور کی طرح تھی, وزل حیوان, اور اس کی جو چہرہ تھا وہ ایک چوہے کی طرح کا تھا. تو یہ کہتے ہیں the man took a stick, a siwak, and forced it in his buttocks. ٹھیک ہے, یہ سدرۃ الذہب کی والیوم نمبر 7 ہے. اس میں وہ حدیث ٹرانسمیٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک سواک پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا. تو ان کی بیلی اور ان کی آنتروں میں بہت درد ہوئی, کافی سخت درد ہونا شروع ہو گئی, لیکن انہوں نے وہیں پہ رکھی, اور پھر وہ پریگننٹ ہو گیا, اور 8 مہینے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ جانور کی شکل کا جانوروں کی طرح کا بچہ تھا. اس کی دم بھی تھی اور اس کا جو شکل تھی وہ ایک چوہے کی طرح کی تھی. اب ہم جناب جاتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا لگے گا کہ سائنس اور اسلام کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ ہے جناب تفسیر القرطبی. ٹھیک ہے, قرطبی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا شخص ہے. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا اے بی سی ڈی گائے نہیں ہے. سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8. اب ایک شخص نے ایک چوہے کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے, مرد نے, بائی دا وے مرد نے جنم دیا, مسواک اپنی باٹم میں ڈال کے مرد نے جنم دیا. اپوسٹڈ امام نکلا صاحب کہاں سے؟ وہیں سے نکلا ہوگا نا سسٹر. اب یہ اس قرطبی کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں جس کرتے یار, ایک اگر منٹ دیکھا جائے. اور وہ بھی آپ نے جو دکھایا ایڈم, وہ بھی فقہ حنبلی کے بہت بڑے اسکالر تھے جو حدیثیں انہوں نے جمع کری. امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے وہ. جی وہ جینگو بندے ہیں سر. میں کوئی سر ہلکی چیز میں دکھاتا ہی نہیں ہوں. ہلکی چیز پہ لوگ جو ہے نا وہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ یار ہم اس اور کو نہیں مانتے, ہم یہ اس کو نہیں قرطبی کو بھی مانتے. ٹرانسلیٹ نہیں کرتے مسلمز. آپ کو بہت قرآن کی کامنٹریز کے ٹرانسلیشن ملیں گے, اس کا کرنے سے ڈرتے ہیں مولوی. یہ قرآن کی سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8 ہے, اور اس میں کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ, اور جو سکڑتا ہے رحم, اور جو بڑھتا ہے, اور ہر چیز کے اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے. آیت نمبر 8 ارحام وما ترادا کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے, اور حضرت قتادہ نے فرمایا ہے یعنی یہ کہ جو 9 ماہ سے پہلے بچہ گرا دیتی ہے اور جو 9 ماہ سے زیادہ عرصے میں جنتی ہے. حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے, مجاہد نے کہا جب عورت حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے, حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, تو یہ اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. سر اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا تو عورت کیسے بلیڈ ہو کر سکتا ہے سکتی ہے؟ حیض؟ یہ حیض ہو ہی نہیں سکتا اسے. سر یہ اب یہ حضرت قتادہ سے راوی ہے بھائی, مجاہد نے بھی کہا ہے, میں کیا کروں. اسلام بتا رہا ہے مانو آپ, اگر حیض 6 دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی غذا ہے وہ خون. آگے سنیں, مجاہد سے روایت ہے الغیث سے مراد خون ہے, خون سے ہے جو رحم کم کر دیتی ہے, اور زیادتی سے مراد وہ جو ان سے زیادہ ہو جائے. ایک قول کے مطابق کمی اور زیادتی دونوں بچوں کی طرف رائج ہوتی ہے, کیونکہ بچہ اس کمی یا زیادتی کی وجہ سے اس کی نشوونما میں خلل پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ اس خون کو کھاتا ہے. لا حول ولا قوت. جس طرح مثلا ایک انگلی یا کسی عضو کا کم ہو جانا, یا انگلی یا اس کے عضو کا زیادہ ہو جانا. ایک اور قول یہ بھی ہے الغیث سے مراد حیض کے خون کا ختم ہو جانا, اور وہ ماں اور وما ترازو سے مراد واضح حمل کے بعد کا نفاس کا خون ہے. اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے. تو امام مالک اور امام شافی دونوں کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے باوجود خون آ سکتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھو تو طلاق ہونے کے بعد مسلمان عورتوں کو 3 حیض کے ایام تک ویٹ کرنا ہوتا ہے. 3 مہینے کا ویٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ میں اگر خون آ گیا تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے ہے کہ نہیں ہے.